السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح کے مسئلے کا شکار ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کے موبائل کی چیکنگ کر سکتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر شک کی بنیاد پر اس طرح ایک دوسرے کا آپس میں موبائل چیک کر سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرڈ لائف اور ازدواجی زندگی کی پوری بنیاد جو ہے وہ اعتماد اور بھروسے پر قائم ہے۔ جب نکاح کے موقع پر ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے تو ان کی ہر چیز قبول کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج معاشرے میں میرڈ لائف کا جو حال ہو رہا ہے، طلاق کا گراف بڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ شک سے شروع ہوتی ہے۔ طلاق کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ شک ہوتی ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بالکل دیانت دار، امانت دار اور ایمانداری کے ساتھ اس میرڈ لائف کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس تمہید کے بعد یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خواہ ایک دوسرے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس طرح کہ وہ بدگمانی ہے، وہ گمان غلط ہے، خواہ مخواہ کا شک ہے۔ لہذا اس صورت میں شک کی بنیاد پر ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی بھی مت کرو، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو یا چاہے کوئی غیر ہو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ تو اس طرح بلا وجہ شک کی عمارت قائم کرنا اور بدگمانیاں کرنا اور جاسوسی کرنا، اس طرح ایک دوسرے کا موبائل چیک کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ میرڈ لائف کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور شریعت میں تو یہاں تک کہا گیا کہ شوہر جب گھر پر آئے تو بیوی کو بتا کر آئے، اچانک نہ آئے۔ تو اس طرح اچانک موبائل کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ محض شک کی بنیاد پر بیوی کو اجازت لے کر اور اس کو بتا کر، اطلاع دے کر جو ہے گھر آنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اس طرح شک کی بنیاد پر موبائل چیک کرنا اور اپنے گھر کو جھگڑے کا گھر بنانا، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس کا موبائل چیک کیا جا رہا ہے وہ بھی ایسی حرکتیں نہ کریں کہ سامنے والے کو شک کا موقع ملے۔ مثلا پورے موبائل میں اتنے پاسورڈ ڈال رکھے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کہ چھپا رہے ہیں، شوہر سے فون دور کر رہے ہیں، شوہر فون ہٹا رہا ہے، الگ کمرے میں جا کر گھس ہو رہا ہے، ایسی سب حرکتیں کرنا جس سے سامنے والے کو شک ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر پھر شک کی پہلی سیڑھی آتی ہے اور پھر وہ عمارت تعمیر ہوتے چلی جاتی ہے۔ تو اپوزیشن کو اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے موبائل کے استعمال میں کہ جس کی بنیاد پر سامنے والے کو شک ہو۔ ہاں، کسی شوہر کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ میری گھر والی جو ہے اس طرح کے غلط چکروں میں پھنس چکی ہے اور وہ موبائل کے طریقے سے اور موبائل کے راستے سے، تو اس کو پہلے بتا دے، کلیئر کر دے کہ دیکھو اس طرح کا مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے اور مضبوط ذرائع سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کے اس طرح کے معاملات ہیں، میں آپ کا موبائل چیک کر سکتا ہوں، اس سے آپ احتیاط برتیں۔ تو اگر پہلے سے اس طرح کا معاملہ کلیئر ہے، بات چیت ہو گئی ہے، تو اس کی گنجائش اور اجازت پھر چیک کر سکتے ہیں۔ اور بچوں کے بارے میں بھی اس کا خیال رہے کہ بچے تنہائی کے کمرے میں انٹرنیٹ پر نہ بیٹھیں۔ گھر کے بڑوں کے سامنے اگر ضرورت ہے ان کو انٹرنیٹ کے استعمال کی
تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی غلط چیز نہیں دیکھ رہے، یہ گھر والوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ آج بچپن ہی سے یہ انٹرنیٹ کے استعمال سے جو بگاڑ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ازدواجی زندگیاں، میریڈ لائف اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نارمل حالات میں بلا وجہ شک کی عمارت قائم کر کے جاسوسی کرتے ہوئے ایک دوسرے کا اس طرح موبائل چیک کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے گھر برباد ہونے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، لڑائی جھگڑوں سے، بدگمانیوں سے، بے جا شک شبوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔